الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ لائف آف محمد. جی ہاں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت پیاری فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو. اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر کیا کرو؟ آراستہ کرو، گویا مزین کرو، اس کو سجاؤ. کیوں؟ اگر ایسا کرو گے تو بینیفٹ کیا ملے گا؟ فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا نور لکم یوم القیامہ، قیامت والے دن تمہارے لیے نور بن جائے گا. سبحان اللہ. قیامت والے دن یہ درود پاک جو ہم نے پڑھا ہوگا وہ کیا بن جائے گا؟ نور. اور پھر نور ہی نور ہوگا اور اس نور کی برکتیں ہمیں روز قیامت حاصل ہوں گی. اس لیے پیارے پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے رہیں. آئیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. درود پاک کی فضیلت کے بعد ایک بہت ہی پیارا کلام اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بڑے ہی پیارے نعت خواں عدیل اتاری بھائی موجود ہیں. عدیل بھائی کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے بہت ہی پیارا کلام ہے وہ سنتے ہیں. جی عدیل بھائی. ہمارے پیارے آقا کی زندگی، واہ کیا جو دو کرم ہے، شب بہا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے، شب بہا تیرا. نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروار پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، خسروار پہ اڑتا ہے پریرا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب. یا محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یا محبوب محب میں ہی میرا
سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پہلے غیر کی ٹوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں سے پہلے غیر کی ٹوکر پہ نہ ڈال، جھلکیاں کھا کھا چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھلکیاں کھا دے چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لالا بلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لالا بلا بیٹا تیرا، کیا جو دو کرم ہے شہ بٹھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جود و فیضان سے حصہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، جی تو پیارے پیارے بچوں سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہجرت مصطفیٰ ہمارا گویا کہ چیپٹر چل رہا ہے، اور ہجرت مصطفیٰ کے متعلق ہم نے آپ کو اپنے پچھلے کئی ایپیسوڈ سے جب ہمارا یہ سیگمنٹ آیا، ہم نے آپ کو بہت سے واقعات اور بہت ساری چیزیں بیان کی، اور کس طرح مکے سے مدینے کی طرف کا سفر ہوا، پھر غار کے اندر کیا واقعہ پیش آیا، اور پھر آگے چلتے رہے وہ جناب ام معبد رضی اللہ عنہ کا خیمہ آیا، انہوں نے کس طرح حلیہ مصطفیٰ کو بیان کیا، پھر راستے میں چند افراد کا قبول اسلام کا واقعہ بھی جو ہے وہ اس طرح کے کچھ واقعات رونما ہوئے، وہ واقعات یوں کہہ لیں کہ واقعات پیش آئے۔ آئیے اب آپ کو بیان کرتے ہیں، ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر آپ کو کہا تھا کہ ہم آپ کو اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتائیں گے کہ مدینہ پاک میں نبی پاک کیسے پہنچے، اور پھر وہاں کے لوگوں نے کس طرح ویلکم کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو یہ بیان کریں گے۔ پیارے پیارے بچوں، ہجرت کے سفر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ملاقات ہے وہ ایک اور صحابی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی، جو نبی پاک علیہ السلام کی پھوپھی حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں، یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے رشتے میں، جس کو آج کے دور میں ہم کہتے ہیں نا کزن کا رشتہ ہے نا، کزن، تو پھوپھی زاد بھائی تھے۔ تو انہوں نے اچھا یہ کیا کر رہے تھے، یہ ملک شام سے تجارت کا سامان لے کر
آ رہے تھے تو راستے میں ان کی نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کچھ کپڑے تحفے میں پیش کیے تھے، جو کہ نبی پاک علیہ السلام نے اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قبول فرما لیے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ کچھ تحفے تحائف وغیرہ کا لین دین ہوا۔ پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خبر پہلے سے مدینہ منورہ کے اندر پہنچ چکی تھی، کیونکہ وہ مکے سے تو روانہ ہو چکے تھے، بہت سارے صحابہ کرام مدینے میں پہلے سے ہجرت کر کے پہنچ چکے تھے، اور یہ خبر پھیلی ہوئی تھی کہ نبی پاک اسلام اب مکے سے مدینے جا رہے ہیں۔ چونکہ یہ خبر وہاں پر پہنچ چکی تھی تو لہٰذا عورتوں اور بچوں کی زبانوں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا چرچا تھا، گویا کہ بچہ بچہ یہ کہہ رہا تھا کہ اب نبی پاک آنے والے ہیں۔ خواتین ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، ہر ایک کی زبان پر نبی پاک کے آنے کا چرچا ہے، تذکرہ ہے۔ اس لیے مدینے والے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے اور آپ کو ویلکم کرنے کے لیے روزانہ صبح گھر سے نکل آتے، اور پھر جب دھوپ بہت تیز ہو جاتی تو پھر وہ اپنے گھروں کی طرف واپس چلے جاتے تھے۔ ایک دن روٹین کے مطابق مدینے والے نبی پاک علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے، ویٹ ہو رہا ہے، انتظار ہو رہا ہے، اور پھر کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف نہیں لائے، وہ لوگ پھر واپس چلے گئے۔ اچھا، وہ لوگ جب اپنے گھر گئے تو اچانک ایک یہودی نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری مدینے پاک کے قریب آ گئی ہے۔ لوگ تو جا چکے تھے انتظار کرتے کرتے، لیکن اس کے بعد ایک یہودی نے دیکھا کہ نبی پاک اسلام کی جو سواری ہے وہ مدینے کے قریب آ گئی ہے، گویا اب نبی پاک اسلام تشریف لانے والے ہیں، پہنچنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس یہودی نے بلند آواز سے کہا، اے مدینے والو، لو تم جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا ہے، جس کا انتظار تھا وہ آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اہل مدینہ یہ سن کر پکار اٹھے، اللہ اکبر، جاءنا رسول اللہ جاء محمد، یعنی کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ گویا کہ ان کی زبانوں پر یہ الفاظ جاری تھے، وہ جھوم جھوم کر پکار رہے تھے۔ عورتوں بچوں نے یوں نعت شریف پڑھی اور حضور علیہ السلام کو ویلکم کیا۔ وہ کون سی اشعار تھے؟ ہم ہمیشہ سے وہ اشعار سنتے رہتے ہیں۔ آج آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کلام کنہوں نے گویا کہ پیش کیا تھا، کن کی جانب سے یہ کلام پڑھا گیا تھا۔ وہ مدینے کی بچیوں نے اور عورتوں نے یہ کلام پڑھا تھا نبی پاک کی مبارک آمد کے اوپر، اور وہ کلام تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ آئیں مل کر طرز کے اندر پڑھتے ہیں دل بھائی، ہیں؟ چلیں مل کر پڑھتے ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ۔ تو یہ کلام جو ہے نا وہ انہوں نے پڑھا، جس کا کچھ معنی مفہوم یہ بنتا ہے، یعنی وداع کی گھاٹیوں سے ہم پر چاند طلوع ہو کر آیا۔ دعا کرنے والے جب دعا کریں، دعا کرنے والے جب تک دعا کریں، ہم پر شکر واجب ہے۔ اور مرد عورتیں چھتوں پر چڑھ گئے، جبکہ بچے اور غلام گلیوں میں یوں نعرہ لگاتے تھے۔ اب نبی پاک تشریف لا چکے ہیں، آپ ذرا امیجن کریں، تصور کریں کہ نبی پاک علیہ السلام مدینے میں تشریف لا چکے ہیں اور مرد اور عورتیں چھتوں پر چڑھ چکی ہیں، وہ چھتوں پر ہیں، اور جو بچے ہیں اور جو غلام ہیں وہ گلیوں میں نعرے لگا رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں۔ اور نعرے کیا لگ رہے ہیں؟ یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ اور ان نعروں کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک اسلام کی اس مبارک آمد کا منظر کس قدر حسین ہوگا، جو اس وقت موجود عشاقان نبی ہوں گے، عشاقان رسول ہوں گے، ان کا ایمان کیسا تازہ ہو رہا ہوگا اس منظر کو دیکھنے کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا عشق عطا فرمائے۔ اب مدینے میں آگے کس طرح ٹھہرے اور پھر آگے کیا معاملات تھے
وہ ہم آپ کو بیان کریں گے جب ہمارا نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گا. اس میں ہمارا یہ والا سیگمنٹ آئے گا لائف ہسٹری آف محمد, تو پھر اس میں آپ کو بیان کریں گے. ابھی کے لیے ہمارا جو یہ سیگمنٹ ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب, جس میں ہمارے ساتھ 2 پینلسٹ شامل ہیں, ان کی جانب بڑھیں گے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں قطمیر رضا عطاری اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اذہان رضا عطاری. قطمیر بھائی اور اذہان بھائی کی جانب بڑھیں گے اور ان سے کچھ باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو پیارے بچوں, ہمارے اس سیگمنٹ کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں. اور پیارے بچوں, آج ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے صبر کرنا. نان مسلمز نے آپ پر طرح طرح کے ظلم کیے, آپ پر پتھر برسائے, آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے اور آپ کو برا بھلا بھی کہا, مگر کبھی بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقام یعنی بدلہ نہیں لیا, بلکہ آپ نے صبر سے کام لیا اور اپنے ماننے والوں کو بھی صبر کرنے کا حکم دیا. پیارے بچوں, ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عادت کو اپنانا چاہیے. صبر کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں, آئیے سنتے ہیں. صبر کرنے والے اللہ پاک کے محبوب ہیں. صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا بدلہ ملے گا. صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے. اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری سی عادت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. تو پیارے پیارے بچوں, کیا ہم نے سیکھا کہ صبر کرنا چاہیے. کرنا چاہیے ہیں. صبر کرنے کی بھی یوں کہہ لیں کہ آپ اس کو مختلف اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں. اگر کوئی مصیبت آئے تو اس پر صبر کرنا ہے. کسی نے آپ کو مثال کے طور پر برا بھلا کہہ دیا ہیں, یا کسی نے آپ کو گویا کہ آپ پر ہاتھ اٹھا دیا, آپ کو گالی دے دی, آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہاں. کوئی اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا ہے, کوئی پریشانی آ گئی ہے, کوئی چیز تھی وہ چھن گئی ہے, تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے پیارے بچوں, بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت پیارے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے سنت کی سنت کی کرنیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. جی, تو پیارے پیارے بچوں, سیگمنٹ ہے سنت کی کرنے, اور آج ہم جس سنت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے سیدھی کروٹ پر لیٹنا. لیٹنے کے بھی کچھ مینرز ہیں, کچھ سنتیں ہیں, کچھ آداب ہیں. جی ہاں, سونے کے لیے لیٹتے ہیں نا, آرام کرنے کے لیے, تو اس کے بھی کچھ مینرز ہیں. تو سیدھی کروٹ پر لیٹنا یہ سنت ہے نا. سیدھی کروٹ پر لیٹنا کیا ہے؟ سنت. جی ہاں, تو پیارے پیارے بچوں, دائیں کروٹ پر لیٹنا, رائٹ سائڈ پر جو کروٹ لے کر لیٹنا, یہ سنت ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنا سیدھا ہاتھ مبارک سیدھے گال کے نیچے رکھ کر لیٹتے. تو پیارے بچوں, اس سنت پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے, اور جب بھی سوئیں تو سنت کے مطابق اس انداز سے سوئیں, تو سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا, آرام کا آرام ہوگا, ریسٹ بھی ہو جائے گا, آپ فریش بھی ہو جائیں گے, اور آپ کو جو ہے وہ ثواب بھی ملے گا. آپ دیکھیں دین اسلام کتنا پیارا دین ہے. ہمیں سونے سے لے کر, جاگنے سے لے کر, کھانے سے لے کر, چلنے سے لے کر, اوڑھنے پہننے سے لے کر, سلام دعا کرنے سے لے کر, بات چیت کرنے سے لے کر, تجارت سے لے کر, رشتہ داروں سے کس طرح کا بیہیویئر آپ نے ان کے ساتھ رکھنا ہے, کس طرح ان سے بات چیت کرنی ہے, ہر چیز کھول کر دین اسلام نے بیان کر دی ہے. آپ بتائیں کہ کہاں ایسا ہوتا ہے. تو ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے الفاظ موتی جواب. جی ہاں, الفاظ موتی ہیں اور جواب کیا ہیں؟ انمول. ایکٹیویٹی والا سیگمنٹ ہے. آئیے اس کی جانب بڑھتے ہیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی.
جی تو پیارے پیارے بچوں سیگمنٹ ہے الفاظ موتی جواب. جی ہاں الفاظ موتی ہیں جواب انمول ہیں. وہ کس طرح ہے سیگمنٹ کس طرح آپ نے اس میں لکھنا ہے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں دیکھیں آپ کے پاس دو بورڈز ہیں ٹھیک ہے. ایک بورڈ وہ ہے کہ جس کے اوپر الفاظ آپ کو باکسز میں لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دوسرا وائٹ بورڈ ہے جو کہ اس وقت بالکل خالی ہے. اس پہ کچھ نہیں لکھا وہ اس وقت بالکل بلینک ہے ٹھیک ہے. مارکر ہم آپ کو دیں گے اور اس کے بعد آپ نے یہاں باکسز کے اندر الفاظ لکھے ہیں نا ڈبوں کے اندر آپ نے ایک ایک لفظ لینا ہے اور پورا ایک جملہ کمپلیٹ ایک سینٹینس کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد وائٹ بورڈ پر لکھنا ہے خوبصورت سا جملہ. تھوڑا بڑا بڑا کر کے لکھیں گے تاکہ نظر آ سکے. اور کرتے ہم یہ ہیں کہ جو رائٹ سائڈ پر بچے ہیں ان کو ٹیم اے کرتے ہیں اور جو لیفٹ سائڈ پر بچے بیٹھے ہیں ان کو ٹیم بی کر لیتے ہیں. تو چلیں اے سے سٹارٹ کرتے ہیں. ٹیم اے سے کون سے بچے آنا چاہیں گے ہاتھ اٹھائیں گے. ماشاء اللہ. چلیں آپ ہیں ان کو مائک دیجیے گا. جی نام بتائیں گے اپنا. عبداللہ. عبداللہ بھائی کر لیں گے انشاءاللہ. چلیں مائک آپ مجھے دیں گے سیدھے ہاتھ سے اور مارکر آپ کے پاس آ گیا ہے اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. جی عبداللہ بھائی. عبداللہ بھائی درود پاک کے تعلق سے کچھ لکھ رہے ہیں ماشاء اللہ. کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں. 10 9 8 7 6 کمپلیٹ کر لیا عبداللہ بھائی نے. جی عبداللہ بھائی یہاں تشریف لائیں گے اور اس کے بعد آپ مائک پر بتائیں گے. مارکر آپ مجھے دیں اور مائک میں بتائیں گے آپ نے کیا لکھا ہے. درود پاک پڑھنا عبادت ہے. تو درود پاک پڑھنا عبادت ہے. آپ کا جواب تو درست ہے. یہاں یہ الفاظ کہاں لکھے ہیں آپ مینشن کریں گے. جی درود پاک کہاں لکھا ہے. درود پاک پڑھنا عبادت ہے. جی ہاں درود پاک پڑھنا عبادت ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. عبداللہ بھائی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. بڑھیں گے ہم ٹیم بی کی جانب اور ٹیم بی سے اب کون سے بچے آنا چاہیں گے ہاتھ اٹھائیں گے. چلیں آپ ہیں. چلیں نام بتائیں گے آپ اپنا. محمد عثمان. محمد عثمان. عثمان بھائی کر لیں گے انشاءاللہ. کوئی جملہ مجھے لگتا ہے آپ نے سوچا ہوا ہے پہلے سے ہیں پریپیئر کر لیا ہے. چلیں مائک آپ مجھے دیں گے اور آپ کے پاس آ گیا ہے مارکر اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے کچھ لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. عثمان بھائی تھوڑا سا جلدی کریں گے ہم. تھوڑا سا لگتا ہے تھوڑا سا طویل جملہ ہے. ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر رہے ہیں. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. جلدی سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو کر لیں. جلدی سے دیکھتے ہیں کیا جملہ کمپلیٹ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ کر لیا ہے. چلیں یہاں ہیں. ماشاءاللہ آپ نے تقریباً کر لیا تھا اس لیے میں نے کہا کہ چلیں آپ کو موقع دے دیتے ہیں. مارکر آپ دیں گے تھوڑا سا ادھر آئیں گے اور مائک میں بتائیں گے کہ آپ نے کون سا جملہ کمپلیٹ کیا ہے. غوث پاک رحمت اللہ علیہ اللہ پاک کے ولی ہیں. غوث پاک رحمت اللہ علیہ اللہ پاک کے ولی ہیں. اس میں ایک چھوٹی سی مسٹیک ہے میں اس کو مینشن کر دیتا ہوں اور یہ بہت سارے لوگ بچے بھی اور بڑے بھی یہ مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیا ہے یہ دیکھیں آپ نے لکھا ہے رحمتہ اللہ. یہ تے کے نقطے یہاں پر نہیں ہوں گے سمجھ رہے ہیں. یہ بہت سارے لوگ جب واٹس ایپ کے اوپر ابھی لکھ رہے ہوتے ہیں نا یا مختلف اس طرح سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ رحمتہ اللہ لکھ رہے ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمتہ اللہ لکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ورحمتہ اللہ ہوتا ہے تو اللہ نہیں ہے ٹھیک ہے. تو یہ جو نقطے ہیں یہ یہاں نہیں ہوں گے یہ یہاں ہوں گے ٹھیک ہے. اور اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ والا جو آپ نے یہ لگایا ہے نا اس کی ضرورت نہیں ہے. رحمت اللہ علیہ ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے جو کہ چلیں یہاں ساتھ کے ساتھ ہو گئی ہے. تو ٹھیک ہے آپ نے جملہ تو درست لکھا ہے. یہاں پر یہ الفاظ کہاں لکھے ہیں یہ بتا دیجیے گا ہمیں. غوث پاک رحمت اللہ علیہ اللہ پاک کے ولی ہیں. جی غوث پاک رحمت اللہ علیہ اللہ پاک کے ولی ہیں. آپ کا جواب بالکل درست ہے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیں مل کر حضور غوث پاک کے نام کا نعرہ بھی لگاتے ہیں. سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت. تو حضور غوث پاک جو ہے نا وہ ولیوں کے سردار ہیں اور بڑے زبردست آپ نے جو ہے وہ یہاں پر جملہ کمپلیٹ کیا ہے. تو پیارے پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں آپ بہت ہی پیاری پیاری باتیں سیکھ رہے تھے. ہم آپ کو بیان کر رہے تھے. آپ نیت کریں کہ جو کچھ سنا ہے اس کو ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور اس کو اپنے دیگر جو فرینڈز ہیں ہمارے جو دوست ہیں ان کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. گھڑی کے مطابق ہمارے پروگرام کا وقت اب اختتام کو پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد و صلی اللہ علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ہمارے پیارے آقا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا